جب ظلم اس حد تک بڑھ گئے سن نبوت کے 5ویں سال میں، یعنی کہ سن 590 کے اندر وہ ظلم اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ اسی کے اوپر سورہ کاف نازل ہوئی، کہاف، اٹس ناٹ کاف، اٹس سورہ کہاف، اور اس کی 18ویں سورت کے 16ویں جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، اور جب تم ان سے اللہ کے سوا اور ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، اور تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کر دے گا۔ یعنی کہ اس میں اشارہ تھا کہ ہجرت کرنی ہے۔ سورہ کہاف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ تنگ نہیں ہے۔ یہ سورہ 39 ہے اور اس کی آیت 10ویں آیت کے اندر جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے وہ بلا حساب دیا جائے گا۔ ہجرت ہے سن 590 میں ہوئی، جب رجب کا مہینہ آتا تھا، ابھی گزرا ہے، اس کے بعد شعبان آیا، اب ہم شعبان میں ہیں، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں اپنی عبادت جو تھے وہ زیادہ کر دیتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ہماری جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اسحمہ نجاشی شاہ جو ہے وہ حبش کا ایک عادل بادشاہ ہے اور وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسلمانوں کو کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، اور حضرت عثمان کی جو بیگم تھیں، جو ان کی وائف تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھیں، وہ بھی شامل تھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ جناب اس کے بعد قریش کو تو علم نہیں ہو سکا، وہ بندرگاہ کی طرف گئے اور خوش قسمتی سے 2 کشتیاں مل گئیں، اور یہ ہجرت جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ان کی کامیاب ہوئی، اور دامن عافیت میں لے کر سمندر پار جو ہے وہ حبشہ کے شہر میں لے گئیں۔ ادھر رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ آیا، اور وہ یہ تھا کہ قریش کا بہت بڑا مجمع لگا، بہت بڑا قریش کا مجمع لگا، اور ان کے بہت بڑے بڑے سردار اور لوگ جمع ہوئے، اور اچانک انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت کر دی تو وہ کلام الہی پڑھ کے وہ ہوش میں ہی نہ رہے۔ وہ کیا آیت میں بتاتی ہوں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ جب یہ سنا اور ساتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہ مشرکین بھی سجدے کے اندر چلے گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کے اندر ہی نہیں رہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہے۔ تو خیر اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنے بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، ہم یہ تھوڑی کر سکتے ہیں، ہم بالکل ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ صریحاً جھوٹ تھا اور اس لیے گڑ لیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی تھی وہ اس سے نکل آ سکتے۔ دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ پہ تو قریش والے جو تھے ان کو تو ہاتھ سے نکل گئے۔ دوسری ہجرت حبشہ اس لیے بھی مشکل تھی کہ قریش کو پتا تھا کہ اب یہ دوبارہ بھی یہ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ریڈی تھے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کی بار ہم نے ہجرت جو ہے اس کو ناکام ضرور بنانا ہے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد حضرات تھے اور 18 یا 19 عورتیں تھیں، لیکن علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یقین سے بتایا کہ 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اب مشرکین کو سخت کلک تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی جان اور اپنا دین بچا کر بھاگ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری تو ساری سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بہت سارے تحائف لیے، ہدیے لیے، گفٹس لیے، اور وہ شاہ نجف کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے کہا، ان کی ورڈنگ سنیں، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، اور وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں انہی کے آئے ہیں، اور ان کے والد، چچاؤں اور ان کے قبیلوں کے قائدین نے بھیجا ہے۔ وہ ٹھیک بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ ان میں ایک اور امپورٹنٹ صاحب جو تھے وہ کون تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو بھی لے آئیں، کیونکہ نجاشی نے سوچا کہ اس قصے کو جو ہے وہ گہرائی سے مجھے سمجھنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ اچھا، جب مسلمان آئے تو ان میں نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی؟ اس کا کویسچن یہ تھا، اور تم نہ ہی میرے دین میں داخل ہوئے۔ اور
نہ ہی ان میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے تو تم کون ہو؟ تو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب میں نے ابی طالب کہا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہ قوم تھے جو جاہلیت کے اندر تھے، ہم بت پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہم قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہم ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا رہا تھا۔ یہ کچھ چیزیں ہم آج سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ نے ایک رسول بنا کر بھیجا جس نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ انہوں نے کہا سچ بولو، امانت ادا کرو، قرابت واپس جوڑو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہو، فحاشی میں مبتلا نہ ہو، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو اس طرح جب نجاشی نے اس نے یہ ساری دونوں کی باتیں سنی، جو کچھ تمہارے پیغمبر نے آپ کو بتایا وہ مجھے سناؤ کہ وہ کہتے کیا ہیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اس کے دربار میں جو لوگ تھے وہ اس قدر روئے کہ ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ اور اس کے بعد نجاشی نے جو دو اشخاص آئے تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی چال نہیں چلے گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس حکم پر دونوں وہاں سے چلے گئے، لیکن عمر بن عاص جو ہے اس نے عبداللہ بن ربیعہ کو بولا کہ ایسا نہیں، میں ان کے متعلق ایسی بات لے کر آؤں گا کہ میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ ایسے مت کرو، کچھ بھی ہیں وہ ہیں تو ہمارے ہی قبیلے کے لوگ، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر نجاشی کا تو جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، اس نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو بھیج دیا۔ اب یہ وہ ٹائم تھا سچ کا اور جھوٹ کا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بات کروں گا تو یہ تو مجھے مار دے گا یا میری قوم کو نکال دے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کمواری اور پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، کہ جتنی بھی باتیں آپ نے بیان کی اس سے بڑھ کر ایک تنکا بھی جو ہے ہم کچھ اور نہیں بیان کر سکتے، اتنی مفصل بات تھی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جاؤ اور بڑے اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر کوئی کچھ کہے گا تمہیں تانا دے گا تو پھر میں اس کا بندوبست خود کر لوں گا، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے اور اپنے تحائف لے کے بے آبرو ہو کر نکل گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی بن کر آرام سے رہنا شروع ہو گئے۔ آسرا تو بنا مجھ کو بے آسروں کا، آسرا تو بنا مجھ کو بے آسروں کا۔